الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشرهم يوم القيامة أعمى وقد كنت بصيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أوتي ما آمن عليه البشر وأوتيت وحيا أوحاه الله تبارك وتعالى إلي وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واجب التکریم حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، پہلی بات تو مبارکبادی کے قابل ہیں کہ یہ میں نے پہلی مرتبہ سنا کہ احمد آباد کا یہ سب سے قدیم ادارہ ہے جہاں ہمارے اکابر تشریف لائے ہیں، اور حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ جیسی شخصیت سے اس کی سنگ بنیاد ہوئی ہے. حضرت مدنی علیہ الرحمہ کے باب میں بہت مشہور ہے کہ حضرت کا سفر جس بستی سے ہوا ہے، رب کریم نے ان بستیوں سے بدعت کو دور کر دیا ہے. حق تعالیٰ نے یہ عجیب و غریب شخصیت بنائی تھی. جس وقت ان کا نام نامی اس میں گرامی بولا گیا، یہ وہ شخصیت میرا ذہن ان کی سوانح پر چلا گیا، ان کی زندگی پر چلا گیا. حضرت جب مدینہ شریف میں 12 سال بخاری شریف پڑھائی اور مزار اقدس کے سامنے پڑھائی. آپ کو مدنی اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کے دادا وہاں کی نیشنلٹی رکھتے تھے، اور وہاں آج بھی ان کی زمینیں ہیں جو گورنمنٹ کو ان کے دادا نے وقف کر دی تھی، اور وہاں کی گورنمنٹ نے آج بھی ان کے دادا کے نام پر بہت بڑا مکتبہ بنایا ہے احد کے قریب. گویا کہ ان لوگوں نے قدر کی ہے حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے دادا کی. یہ انہی کے بیٹے ہیں، پوتے ہیں. حضرت جب وہاں بخاری شریف پڑھاتے تھے تو مزار اقدس کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے تھے، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی نام نامی آتا تھا تو حضرت یہ نہیں فرماتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ فرماتے تھے کہ قال صاحب هذا القبر، اس قبر والے نے فرمایا. یہ عشق کی بات ہے. حضرت فنا فی اللہ تھے و فنا فی الرسول تھے، اللہ میں اور رسول میں فنا تھے. آپ جب دیوبند میں شیخ الحدیث بن کر کے تشریف لائے تو آپ کا دسترخوان ہر وقت عام ہوا کرتا تھا. آپ کے باب میں مشہور ہے کہ جب سبق ختم ہوتا تو حضرت فرماتے تھے کہ چلو میرے ساتھ. سارے مہمانوں کو لے جاتے، صبح شام ہر وقت آپ کے دسترخوان پر 2 قسم کی ترکاری ہوتی تھی، دال اور گوشت، ہمیشہ کے لیے. ایک مرتبہ کسی مہمان نے کھاتے کھاتے یہ پوچھ لیا کہ حضرت نبی کے دسترخوان پر 2 قسم کی ترکاری ثابت ہے؟ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال بخاری شریف پڑھائی. آپ جواب دے سکتے تھے کہ ہاں، امام بخاری نے بخاری شریف میں ثابت کیا ہے کہ 2 قسم کی ترکاری بنانا جائز ہے. اور کیسے ثابت کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اور کھیرا، ککری جس کو ہم بولتے ہیں ککری، کھجور اور کھیرا، ان دونوں کو ایک ساتھ تناول فرمایا. تو کھجور ایک ترکاری ہو گئی اور کھیرا اور ککری دوسری ترکاری ہو گئی. اس سے 2 قسم کی ترکاری ثابت ہوئی. اس زمانے میں ترکاریوں کا رواج کہاں تھا؟ جو آج مرغ مسلم کا رواج ہے وہ کہاں وہاں تھا؟ تو یہ 2 قسم کی ترکاری ثابت ہوئی. یہ حدیث بھی حضرت کے سامنے تھی، یہ باب بھی سامنے تھا، لیکن تواضع کا پیکر جواب یہ دے رہا ہے. حالانکہ اس سے جواب دے سکتے تھے، لیکن حضرت نے جواب دیا کہ بھائی تم ہم سے سنت کی اتباع مانگ رہے ہو، ہم تو ہے ہی دنیا کے کتے، ہم سے نبی کی اتباع کہاں ہو سکتی ہے؟ یہ حضرت مدنی کی تواضع تھی. کانپور کے اسٹیشن پر کسی لیگی نے، چونکہ اس وقت کانگریس اور لیگ کا بڑا زور تھا، ایک طرف لیگ تھی اور ایک طرف کانگریس تھا، تو کسی لیگی نے کانپور کے اسٹیشن پر حضرت مدنی کی ٹوپی کو اتارا اور پاؤں کے نیچے رگڑا
کسی صاحب نے ان کو مارنا چاہا، حضرت نے فرمایا ان کو کچھ نہ کرے، یہ تو میری توپی رگڑ رہے ہیں، ورنہ حسین احمد لائق ہے کہ اس کو بھی پاؤں کے نیچے رگڑا جائے۔ یہ ہمارے اکابر کی تواضع ہے، عاجزی ہے۔ ہمیں ان کا 10واں حصہ بھی نصیب ہو جائیں تو غنیمت ہے۔ ہم صرف بول کے رہ گئے ہیں، ہمارے اندر وہ نہ اتباع نبوی ہے نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہے۔ بہرحال یہ مدرسے کی بنیاد اس شخصیت نے رکھی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اخلاص نمایاں ہے، اور اتنے سالوں تک اس مدرسے کا نبھنا چلنا یہ انہی کی تقوی اور برکات کے اثرات ہیں کہ یہ مدرسہ چل رہا ہے۔ اور اس میں فاضل اور ہونہار یہ علماء کرام کا مل جانا، جو ایک بہترین قسم کا جو مکالمہ اور بہترین قسم کا جو پروگرام پیش کیا گیا، آخری بچے نے جو قرآن پڑھا ہے دل پر اثر کر گیا۔ میرے جی میں آیا کہ میں ان کے اساتذہ سے کہوں کہ ایسے بچوں کا انتخاب کر کے ان کو دینی تعلیم کے لیے حوصلہ افزائی کرو، تاکہ یہی بچے کل کو زمانے کے امام اور رہبر بن جائیں۔ ان کی پیشانی سے مجھے نور معلوم ہو رہا تھا جس آخری بچے نے پڑھا تھا، اس کی بہترین زبان سے قرآن کا اسلوب معلوم ہو رہا تھا۔ اب تعالیٰ ان کو علوم سے مالا مال فرمائے۔ تو اس سے ان کے اساتذہ کی محنت سمجھ میں آ رہی ہے، انتظامیہ کی محنت سمجھ میں آ رہی ہے کہ انتظامیہ بھی اس سلسلے میں لگا ہوا ہے۔ ابھی جب اعلان ہوا کہ عالمیت کلاس یہاں شروع ہو رہا ہے، میں نے کہا اتنا قدیم ادارہ اور ابھی تک عالمیت شروع نہیں ہوا یہاں، یہ تو بہت ہی افسوس کی بات ہو گئی۔ لیکن چلو، صبح کا بھٹکا ہوا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے، چلو ابھی کے ابھی بہرحال عالمیت کلاس شروع ہو رہا ہے۔ ڈے ٹو ڈے کا شروع ہونا چاہیے، یعنی ایسا کہ وہ بچے جو ایک طرف اسکول میں بھی جا رہے ہیں، کالج میں بھی جا رہے ہیں، یونیورسٹی میں بھی جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کو علم دین بھی دیا جائے۔ اس لیے ان کے لیے 7-8 سال کا کورس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے مختصر 5 یا 6 سال کا کورس رکھا جائے، اور ان 5 یا 6 سال کے اندر ان کو دین کی وہ تعلیم دی جائے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ سائنس پڑھ رہے ہیں، وہ جو ہیں مختلف قسم کے فنون پڑھ رہے ہیں، تو ان فنون کے مد نظر ان کا ذہن کھلا ہوا ہے، اس لیے وہ 5 یا 6 سال میں دینی تعلیم کو بخوبی وہ جو ہے حاصل کر لیں گے، تو بہت خوبی کی بات ہے۔ لیکن میری درخواست ہوگی یہاں کے انتظامیہ سے کہ ایک فعال عالم کو اپنے اندر شورا میں لے لے، اس لیے کہ عالم اس مسئلے کو خوب جانتا ہے کہ عالمیت کی کلاس کو کیسے چلایا جائے۔ ماشاءاللہ یہاں کے منتظمین بہت متواضع، بات کو ماننے والے، شرافت۔ خود ان کے والد صاحب تھے حاجی قاسم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں اس سے پہلے بھی یہاں جلسے میں آیا ہوا ہوں، ان کی محبتیں، ان کا پیار جو تھا وہ اللہ کے پیارے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ تو بہترین قسم کا پروگرام پیش کیا، یہ مدرسے کی کامیابی کی دلیل ہے۔ وہ جو مکالمہ پیش کیا تھا جس کے اندر قرض دار بھی تھا، قرض خواہ بھی تھا، اور مار پیٹ کی بات بھی ہو گئی تھی، تو اس میں 2 لفظ آئے تھے کہ اللہ اسراف کو پسند نہیں کرتا اور تبذیر کو پسند نہیں کرتا، اور اس بچے نے 2 آیتیں پڑھی تھی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین اور لا تسرفوا۔ تو میرا ذہن قرآنی تفسیر کی طرف منتقل ہوا کہ تبذیر اور اسراف میں فرق کیا ہے۔ ضرورت کے موقع پر حد سے زیادہ خرچ کرنا اس کو اسراف کہا جاتا ہے۔ مجھے کپڑے کی ضرورت ہے، ضرور ہے، لیکن جہاں میرا کپڑا 500 روپے میں ہو سکتا ہے، 1000 روپے میں ہو سکتا ہے، وہاں میں 10,000 کا خریدوں، اس کو اسراف کہا جاتا ہے۔ تو ضرورت کے درجے میں حد سے زیادہ خرچ کرنا اس کو اسراف کہا جاتا ہے، اور جہاں کوئی ضرورت نہ ہو وہاں خرچ کرنے کو تبذیر کہا جاتا ہے۔ اسی لیے شادی کے موقع پر جو خرچ کیا جاتا ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں، شادی تو بالکل سادی ہوا کرتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی یا آپ کی بیٹیوں کی شادی کا نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ جو شادیوں میں ہم خرچ کرتے ہیں وہ تبذیر ہے، اس لیے کہ بلا ضرورت خرچ کر رہے ہیں۔ اور قرآن کی بلاغت دیکھیں
کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ نے بغیر ضرورت کے خرچ کرنے والوں کو شیطان کے حوالے کر دیا کہ وہ شیطان کے بھائی ہے، اور جو لوگ ضرورت کے درجے میں حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اس سے متعلق فرمایا ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ معلوم ہوتا ہے پسند نہیں کرتا، لیکن کم سے کم دشمن کے حوالے تو نہیں کیا۔ تبذیر والوں کو تو اللہ نے دشمن کے حوالے کر دیا، شیطان کے حوالے کر دیا۔ قرآن ایک بات اور بھی کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، نمازیں نہیں پڑھتا، تقوی ورع پرہیزگاری نہیں ہے، حلال کا لقمہ نہیں ہے، اللہ اس کو بھی شیطان کے حوالے کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرے گا، جو رحمان کی یادوں سے اعراض کرے گا، مَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ، ہم شیطان کو اس کے تابع بنا دیتے ہیں، اس کو شیطان کے تابع بنا دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، تو پھر ملائکہ حفاظت نہیں کرتے، پھر شیطان ہی اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور شیطان کے ساتھ رہنے کی بنیاد پر کبھی تو مالی مشکلیاں پیش آتی ہے، کبھی گھریلو مشکلیاں پیش آتی ہے، کبھی بیماریوں کے سلسلے چلتے ہیں، کبھی حالات پہ حالات چلتے ہیں، ہم عاملوں کے پاس دوڑتے ہیں کہ کوئی تعویذ ہو جائے تاکہ حالات دور ہو جائیں، میرے گھر کی بیماریاں، پریشانیاں، مسائل اور دشمنوں کے مسائل ہیں، اور عامل ہمارے دماغ کو خراب کر کے کہہ دیا کرتا ہے کسی نے سحر کر دیا، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے، میں قرآن کے ابھی بخاری شریف میں جب روایت گزری میں نے اپنے طلبہ سے کہا کہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر ہوا، اس میں کوئی شک نہیں، لا شک ولا ریب، حضرت پر سحر ہوا، جادو ہوا، لیکن حضرت کو ساحر کا، جادو کرنے والوں کا اس وقت تک پتہ نہیں چلا جب تک کہ اللہ نے نہیں بتایا۔ آپ انداز لگائیں کہ صاحب وحی کو جادوگر کا پتہ نہیں چلا جب تک رب کریم نے نہیں بتایا، تو عامل کے پاس تو وحی بھی نہیں آتی، اسے کہاں سے پتہ چل گیا کہ پھوپھی نے کر دیا ہے، اور چاچا نے کر دیا ہے، اور خالہ نے کر دیا ہے، اور ماموں نے کر دیا ہے؟ یہ بلا وجہ کا اسراف اور فضولی اور بیکار کی باتیں ہیں، اور امت میں تفرقہ اور فرقہ بندی اور جو ہے صلہ رحمی کو توڑنے کی باتیں ہیں، اس سے بہت احتیاط کیا جائے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ مَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کی دشمنی بڑی عجیب و غریب ہے۔ بات سے بات مجھے یاد آئی، سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ انسانی شکل میں مجھے شیطان مل گیا۔ میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں وہی ہوں جس پر آپ لا حول ولا قوہ پڑھا کرتے ہیں، یعنی جس سے تم پناہ مانگتے ہو۔ تو حضرت جنید نے فرمایا کہ اچھا ہوا ملاقات ہو گئی، مجھے تجھ سے ایک سوال ہے۔ کہا کیا سوال؟ کہا سوال یہ ہے میرا کہ اللہ کا اتنا ہی تو حکم تھا کہ سجدہ کر لے آدم کو، تو اتنا بڑا عابد، زاہد، متقی، دنیا میں جب تو تھا عبادت کیا کرتا تھا، رب کریم نے تجھ کو تیری عبادت کی بنیاد پر آسمانوں میں اٹھایا، دنیا میں اس کا نام تھا ابلیس، جب پہلے دنیا میں تھا تو اس کا نام تھا ابلیس، پھر آسمانوں میں جب اٹھایا گیا تو کوئی جگہ اس نے عبادت کی نہیں چھوڑی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے نام پر اس کا نام رکھا تھا، آسمانوں میں عزازیل، یہ عزازیل یہ آسمانی نام ہے اس کا، ابلیس پہلا نام ہے اور عزازیل آسمانی نام ہے، لیکن جب مردود اور راندے درگاہ ہوا تو پھر رب کریم نے اس کا نام شیطان رکھا۔ تو جنید نے یہ پوچھا کہ عجیب و غریب اتنا ہی تو حکم تھا، تو اتنا پڑھا لکھا، اتنا ماہر، اتنا عارف، اتنا عابد، اتنا زاہد، سجدہ ہی تو کرنا تھا، تو کر لیتا تو تیرا کیا بگڑ جاتا؟ اس نے جو جواب دیا ہے وہ جواب ایسا دیا ہے کہ شاید میں اور آپ ہم سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا جنید میں تم سے ایک بات یہ کہتا ہوں کہ خالق بیٹھے ہو، اور کیا خالق کی موجودگی میں مخلوق کو سجدہ ہو سکتا ہے؟
اللہ بیٹھا ہو، رب بیٹھا ہو اور رب کی موجودگی میں اس کے بندے کو سجدہ، اس کے مخلوق کو سجدہ کس کا ضمیر برداشت کرے گا؟ میرے بھی ضمیر نے برداشت نہیں کیا کہ رب کے ہوتے ہوئے میں مخلوق کو سجدہ کیسے کروں۔ فرمایا جنید نے کہ جب اس نے یہ جواب دیا تو میرے دل پر بھی اس کے جواب کا اثر ہوا کہ واقعتاً یہ تو سچا آدمی ہے۔ جیسے ہی میرے دل پر اس کی بات کا اثر ہوا، مجھے میرے دل سے ایمان نکلتا ہوا نظر آیا، میرا ایمان نکلنے لگا۔ فرمایا لو لم یرحم اللہ، اگر اللہ مجھ پر رحم نہ کرتا، ولم الہم علیہ، اور مجھ پر اگر الہام نہ کرتا رب کریم، تو میرا ایمان اس وقت نکلا جا چکا ہوتا۔ فرمایا کہ اللہ نے میری یاری اور مدد کی اور میں نے فوراً اس کو یہ جواب دیا کہ خالق کے حکم کو ماننا یہ بھی تو خالق ہی کو ماننا تھا، رب ہی کو ماننا تھا۔ جب میں نے اس کو یہ جواب دیا تب جا کر کے میرے ایمان کی وابستگی پھر مجھے نصیب ہوئی۔ یہ جنید کے ایمان کو جب ہٹا سکتا ہے تو میں اور آپ، میرا اور آپ کا مسئلہ جو ہے یہ کیا ہوگا؟ اسی لیے ہمیں اس سے پناہ مانگنے کو کہا گیا، بلکہ اکابر یہ فرماتے ہیں کہ روزانہ کی دعاؤں میں یہ کہا کرو کہ اللہ میں شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں، اے رب تو ہی اس سے میری حفاظت فرما۔ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ اگر قیامت میں میں نے اللہ کو یہ کہہ دیا اس کے پوچھنے پر کہ تو نے گناہ کیوں کیا تھا، اور میں یوں کہہ دوں کہ اللہ شیطان نے مجھ سے گناہ کروایا، تو اللہ کہے گا کہ کیسے شیطان نے تجھے کرا دیا؟ کیا تیرا ہاتھ پکڑ لیا تھا؟ کیا تیری گردن پکڑی تھی؟ کیسے اس نے کرا دیا؟ تو انسان اگر یوں کہے کہ اللہ اس کے وساوس کے ذریعے سے، خیالات کے ذریعے سے، اور میں اس کے خیالات اور وساوس پر قادر نہیں تھا، اس کے پکڑنے پر قادر نہیں تھا، تو رب کریم یوں فرمائیں گے کہ کبھی تو نے اس کو میرے حوالے بھی کیا تھا، مجھے تو قوت تھی، مجھے تو طاقت تھی، تو اتنا کہہ دیتا کہ اے اللہ اس سے میری حفاظت کر۔ اگر ہم نے دنیا میں یہ دعائیں کی کہ اللہ شیطان سے حفاظت کر، تو قیامت کے دن جب رب پوچھ لیں اور ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ شیطان نے ورگلایا تھا، شیطان نے گناہ میں ڈال دیا تھا، تو کم سے کم اللہ جب یوں کہیں کہ مجھ سے پناہ مانگی تھی، تو ہم یوں تو کہیں گے کہ ہاں رب میں نے تو پناہ مانگی تھی تجھ سے، میرے بس میں نہیں تھا، تیرے حوالے کیا تھا، پھر بھی تو نے مجھ کو نہیں بچایا۔ حضرت اقدس فرماتے ہیں تھانوی رحمت اللہ علیہ، انشاءاللہ اللہ اسی پر نجات عطا فرما دے گا۔ تو کبھی ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے تو کریں، کبھی اپنے شیطان کو اللہ کے حوالے تو کریں۔ من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطان فهو له قرین۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ فرمایا جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، نمازوں سے کوتاہیاں کرے گا، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرے گا، اور بغاوت ربانی میں اور تقوی کے خلاف اور نافرمانیوں میں زندگی گزارے گا، اللہ کہتا ہے اس کی زندگی کو میں تنگ بنا دوں گا، ایسی تنگ بنا دوں گا کہ حالات پہ حالات، حالات پہ حالات، حالات پہ حالات چلتے ہی رہیں گے۔ میرے بھائیوں، ایک بات مجھے یاد آئی، بہت سے لوگ کہتے ہیں زمانہ منحوس آ گیا، یا زمانہ بہترین آ گیا، یا اگلا سال منحوس ہے، یا اگلا سال بہترین قسم کا ہے۔ کچھ نہیں ہے، کوئی زمانہ منحوس نہیں اور کوئی زمانہ اچھا بھی نہیں۔ قرآن کی آیت دلالت کر رہی ہے کہ میرے اعمال نے مجھ میں نحوست پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی کام آئے گا جو اس نے کیا ہے، انسان کو وہی کام آئے گا قیامت کے دن جو اس نے کیا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى۔ اور فرمایا وہ قریب اپنی محنتوں کو قیامت میں اپنی نظروں سے دیکھے گا، اپنی نمازوں کو دیکھے گا، اپنی عبادت کو دیکھے گا، اپنے تقوی کو دیکھے گا، اپنے ورع کو دیکھے گا، وہیں پر اپنے زنا کو دیکھے گا، اپنی چوری کو دیکھے گا، اپنے حرام مال کو دیکھے گا، اپنی غیبت کو دیکھے گا، اپنے الزاموں کو دیکھے گا۔ وہ تمام اچھے ہیں تو اچھی چیز، اچھی صورت میں، اور برے ہیں تو بری صورت میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان اعمال تتجسد، اعمال کو قیامت میں جسم دیا جائے گا، اچھے اعمال کو اچھی شکل میں اور برے اعمال کو بری شکل میں جسم دیا جائے گا۔
تو ظاہر سی بات ہے کہ قیامت میں میرے اور آپ کے یہ ہمارے اعمال سامنے آنے والے ہیں، تو حقیقت یہ ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اچھے اعمال کا اچھا بدلہ، برے اعمال کا برا بدلہ۔ معلوم یہ ہوتا ہے اعمال قبیحہ سے مجھ میں نحوست پیدا ہوتی ہے اور اعمال حسنہ سے مجھ میں خوبیاں پیدا ہوتی ہے۔ زمانہ منحوس نہیں ہے، میں خود منحوس بن چکا ہوں۔ میرے اعمال کے نتیجے میں عمل ہی وہ دنیا ہے جس کے ذریعے سے انسان کی زندگی بنتی ہے، ورنہ یہ خاکی اپنی حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ خاکی تو مٹی ہے، یہ آدم اور ابن آدم مٹی سے بنا ہوا ہے، اس میں نحوست بھی نہیں، اچھائی بھی نہیں۔ حقیقت میں نحوست اور اچھائی کی بنیاد اس کے اعمال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم بہت سی مرتبہ اپنے اعمال کو اپنی عبادتوں کو اپنی دنیا سے جوڑتے ہیں۔ کہتے ہیں میں تہجد پڑھتا ہوں پھر بھی میرے گھر میں حالات ہے، میں زکوٰۃ دیتا ہوں پھر بھی حالات ہے، میں حساب سے نکالتا ہوں پھر بھی حالات ہے، میں تلاوت قرآن کرتا ہوں پھر بھی میرے گھر میں مصائب ہے، میں جو ہے خوب صدقہ کرتا ہوں پھر بھی میرے کاروبار میں، مکان میں، دکان میں۔ ہم نے عبادتوں کو حالات سے جوڑا۔ میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ عبادت کی بنیاد پر اگر حالات نہ آتے، عبادت کی بنیاد پر اگر حالات نہ آتے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا، آپ سے بڑھ کر عابد زاہد کوئی نہیں تھا۔ ساری دنیا کے اربوں خربوں سجدے ہو سکتے ہیں کمیت اور گنتی کے اعتبار سے، لیکن کیفیت کے اعتبار سے رسول اللہ کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت کی عبادت کا کیا کہنا، حضرت کے خرچ کا کیا کہنا، حضرت کے صدقات کا کیا کہنا، حضرت کے روزوں کا کیا کہنا، حضرت کے تقوی، ورع اور پرہیزگاری کا کیا کہنا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود حالات کا عالم یہ ہے کہ مکی زندگی میں حالات پہ حالات، اونٹ کی ہوجری آپ پر ڈالی گئی، سجدے میں آپ کو مارنے کا پلان بنایا گیا، آپ کے قتل کی سازش کی گئی، آپ کے خلاف طرح طرح کی اسکیمیں بنائی گئی، آپ کو بائیکاٹ کر کے 2 سال تک کے لیے آپ کو شیب ابی طالب میں قید کر دیا گیا، آپ کی بیٹیوں کو آپ کی نظروں کے سامنے طلاقیں ہو گئی۔ اسی اسلام کی بنیاد پر، اسی ایمان کی بنیاد پر آپ کو اپنی بیٹیوں کے جنازے اپنی زندگی میں اٹھانے پڑے، اپنی بیٹیوں کے جنازے خود آپ نے اٹھائے ہیں، اسی طرح آپ نے اپنے نواسوں کے جنازے بھی اٹھائے ہیں۔ کیسے حالات آپ کی زندگی کے اندر آئے ہیں۔ اگر عبادت کی بنیاد پر حالات نہ آتے تو نبی پر حالات نہیں آنے چاہیے تھے۔ آپ کی ساری زندگی حالات سے بھری ہوئی ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عبادت کو حالات سے نہ جوڑو۔ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں تو حالات رہیں گے، کبھی اچھے حالات، کبھی برے حالات، کبھی مصائب، کبھی خوشیاں، کبھی بیماری، کبھی صحت، کبھی تنگدستی اور کبھی دولت، ہر طرح کے حالات، کبھی عزت، کبھی ذلت، یہ حالات رہنے والے ہیں۔ ان حالات ہی میں اپنے رب کو یاد کرنا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ حالات جو ہیں یہ گناہوں ہی کے ہر وقت نحوست نہیں ہوتی ہے، کبھی رب کا امتحان بھی ہوتا ہے اور کبھی اللہ درجات بھی بلند کرنا چاہتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہیں، آپ کو سکرات ہوئی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ آپ نے ٹھنڈا پانی منگوایا اور یوں ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے پر پھیرتے تھے اور کہتے تھے یا عائشہ ان للموت سکرات، یا عائشہ ان للموت سکرات، عائشہ موت کی مجھے سختی ہے، موت کی مجھے سختی ہے۔ چلو کسی کافر کے باب میں ہم یہ کہہ دیں کہ اس کے لیے عذاب شروع ہو گیا، کسی مومن کے باب میں ہم یوں کہہ دیں کہ اللہ اس کے گناہ کو معاف کر رہا ہے اس لیے سکرات ڈال دی، کسی مومن کے باب میں ہم یوں کہہ دیں اللہ اس کے درجات کو بلند کر رہا ہے اس لیے سکرات ڈال دی۔ میرے نبی علیہ السلام کے تو گناہ بھی نہیں، وہ معصوم ہے، مغفور ہے، ان کے درجات کو بلند کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں، ان کے تو درجات اتنے بلند ہیں کہ وہ جب تک جنت نہیں کھولیں گے جنت میں کوئی جا نہیں سکتا ہے۔ قیامت کے دن شفاعت کبریٰ اللہ نے آپ کے حوالے فرمائی، حوض کوثر آپ کو اللہ نے عطا فرمایا، یہ ساری بلندیاں نصیب فرمائی، رفع درجات کی کیا ضرورت تھی؟ پھر سکرات ہوئی کیوں ہے آپ کو؟ ہمارے حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کا جواب
دلوں پر نقش کر لو۔ فرمایا حضرت کو نہ رفع درجات کے لیے سکرات ہے، نہ مغفرت کے لیے سکرات ہے، اس لیے سکرات ہوئی کہ امت میں کسی کی ماں کو یا کسی کے باپ کو یا کسی کے شوہر یا بیوی کو سکرات ہو تو وہ اپنے نبی کی سکرات کو یاد کر کے تسلی حاصل کر لے کہ میرے آقا کو جب سکرات ہوئی ہے تو میری ماں کو ہو گئی، میرے باپ کو ہو گیا، میرے شوہر کو ہو گئی یا میری بیوی کو، تو اس میں مجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت گنگوئی فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، یہ محبوب نبی اپنی امت کے خاطر سکرات بھی برداشت کر کے گیا تاکہ امت کی تسلی کا سامان ہو جائے۔ میرے بھائیو، دنیا میں محبوب چیز جو ہوا کرتی ہے وہ کوئی کسی کو نہیں دیتا۔ اگر گھڑی محبوب ہے مولانا مجھے نہیں دیں گے، کپڑا محبوب ہے مجھے نہیں دیں گے، دنیا کی محبوب چیز کوئی نہیں دیا کرتا، لیکن میرے رب کا محبوب ترین جو ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اللہ نے اپنے محبوب کو اس امت کے حوالے کیا۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ اس امت ہی نے اس کی قدر نہیں کی اور اس امت کے اس نبی کے مقام کو نہیں پہچانا۔ تو من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا، حالات سے بھر دوں گا، اور ایسے حالات چلیں گے کہ ایک مصیبت نہیں گئی کہ دوسری، اور دوسری نہیں گئی کہ تیسری، اور تیسری نہیں گئی کہ چوتھی، مصیبتوں کا سلسلہ چلے گا، عاملوں کے بھٹکاوے چلیں گے، خیالات فاسدہ چلیں گے، شیطان کی غلط تعویلیں چلے گی، لیکن ذہن کبھی بھی عبادت ربانی کی طرف نہیں جائے گا۔ اللہ کے ذکر کی بنیاد پر حالات دور ہوتے ہیں، ترقی درجات ہوتا ہے، رفع حالات ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اس کو سوچتے رہیں اور اللہ کے نیک اور صالح بندے بننے کی کوشش کریں۔ اور صالحیت پیدا ہوتی ہے علم کے ذریعے سے، دل زندہ ہوتا ہے علم کے ذریعے سے، دل جو ہے اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے علم کے ذریعے سے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس نالج ہے، اللہ کا علم ہے۔ انا اعلمکم واخشاکم باللہ، میں اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور سب سے زیادہ خشوع اور تقوی رکھنے والا ہوں۔ تو جہاں علم ہوگا وہاں تقوی ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدی کمثل الغیث الکثیر، اللہ کے نبی اپنی لائی ہوئی ہدایت کی مثال جو سمجھاتے ہیں وہ بارش کے پانی سے، بارش کا پانی جو ہوتا ہے وہ برستا ہے، تو محدثین فرماتے ہیں کہ نبی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بارش کے پانی سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے اور نبی کی تعلیمات سے مردہ قلوب زندہ ہوتی ہے۔ انسان کے جو دل مر چکے ہیں وہ نبی کی تعلیمات سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو عام محدثین نے تشریح فرمائی بخاری کی اس روایت کی۔ ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تشریح میں نے میرے اکابر سے، میرے اساتذہ سے سنی۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم دنیا بھر کی چیزیں کھا لو پی لو، تم نے کولڈ ڈرنک پی، تم نے کوک پیا، تم نے جوس پیا، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں پانی لاؤ۔ بھائی تم نے ابھی ٹھنڈا پیا، ابھی آئس کریم کھائی اور تم پانی مانگ رہے ہو، تو تم کہتے ہو پیاس تو پانی ہی سے بجھتی ہے۔ حضرت عام زبان میں سمجھانا چاہتے ہیں کہ جیسے کولڈ ڈرنک سے پیاس نہیں بجھتی، کوک سے پیاس نہیں بجھتی، جو ہے آئس کریم سے پیاس نہیں بجھتی، پیاس تو پانی ہی سے بجھتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے سارے علوم تم حاصل کر لو، تم لائر بن جاؤ، تم ٹیچر بن جاؤ، تم ڈاکٹر بن جاؤ، تم گریجویٹ بن جاؤ، تم سائنس کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاؤ، سارے علوم کو حاصل کر لو، لیکن تمہارے دل کی تسکین اور تمہارے دل کی پیاس تو محمدی تعلیم ہی سے ہو سکتی ہے۔ دل کو سکون اس وقت ملے گا جب نبوی تعلیم پر ہم چلیں گے، اور نبوی تعلیم سے ہٹیں گے تو دنیا تو مل سکتی ہے، سکون نہیں مل سکتا۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے پیسوں کے ذریعے سے بہترین بیت تو خرید سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو نیند نہیں خرید سکتے، نیند تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی۔ ہم اپنے پیسوں کے ذریعے سے دوائیاں تو خرید سکتے ہیں، لیکن شفا نہیں خرید سکتے، شفا اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہم اپنے پیسوں کے ذریعے سے ایئر کنڈیشن کو خرید سکتے ہیں، شاندار مکان کو خرید سکتے ہیں، لیکن سکون نہیں خرید سکتے۔ سکون اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور وہ سکون ملتا ہے نبوی تعلیمات میں اور قرآن کریم کے اندر۔
اسی میں دلوں کو سکون ملتا ہے. اسی کو فرمایا مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدی کمثل الغیث الکثیر. تو یہ علم جو ہے یہ تقوی پیدا کرنے والا، ورع پیدا کرنے والا، پرہیزگاری پیدا کرنے والا، اللہ سے ڈرانے والا، رب سے قریب کرنے والا، شیطان سے بچانے والا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ عالم کے پاس شیطان نہیں آتا، شیطان تو ہر ایک کے پاس آتا ہے سوائے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم. حضرات انبیاء کے پاس بھی آیا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز خراب کرنے بھی آیا تھا. حضرت رات میں نماز پڑھ رہے تھے، اس نے آگ لگا دی تاکہ نبی کی نماز خراب ہو جائے. حضرت نے اس کو پکڑ لیا، اور نبوی طاقت جو ہوا کرتی ہے نا، شیطان کی حیثیت اس کے سامنے کچھ نہیں ہوا کرتی. نبوی طاقت نے اس کو پکڑا. حضور فرماتے ہیں میرے جی میں آیا کہ میں اس کو پکڑ کے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دوں تاکہ صبح کو مدینے کے بچے اس سے کھیلتے. لیکن میرے بھائی سلیمان کی دعا مجھ کو یاد آ گئی، رب ہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی. اے اللہ میرے بعد تو ایسی حکومت کسی کو نہ دینا کہ جنوں کے اوپر بھی ان کا بس چل جائے. اگرچہ نبی کو طاقت تھی، قوت تھی، حکومت تھی، لیکن اس کے باوجود سلیمان پر مالکیت اور حکومت کا غلبہ تھا، میرے نبی کے اوپر عبدیت کا غلبہ تھا. ظاہر سی بات ہے کہ عبدیت کے مقام کا لحاظ کرتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا. تو آپ کی نماز بھی خراب کرنے کے لیے آیا تھا. لیکن انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کو اللہ کی طرف سے بچایا جاتا ہے. باقی دنیا میں کوئی معصوم اور محفوظ نہیں ہو سکتا ہے، سبھی کے پاس شیطان ہوا کرتا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ انسان کا علم اور انسان کا ورع اور انسان کا تقوی جو ہے وہ کبھی شیطان سے بچایا کرتا ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تہجد پڑھ رہے ہیں اور روشنی ہوئی اور آواز آئی، عبد القادر حد ہو گئی نمازوں کی عبادت کی، اب نماز کی تجھے ضرورت نہیں. تھوڑی دیر سوچنے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ میرے نبی پر نماز معاف نہیں تو عبد القادر پر معاف کیسے ہو گئی؟ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، مردود تو مجھے گمراہ کرنے آیا. تو پھر غیب سے آواز آئی شیطان کی کہ عبد القادر تیرے علم نے تجھ کو بچا لیا. اس میں بھی دھوکہ تھا کہ علم نے بچا لیا. عبد القادر نے جواب دیا میرے علم نے نہیں، میرے اللہ نے بچایا. اس سے اشارہ کیا کہ کوئی انسان اپنے علم پر بھی غرور نہ کرے، اپنے علم پر تکبر نہ کرے. یہ آنی جانی شے ہے، عطائی شے ہے اللہ کی طرف سے، یہ دائمی شے نہیں ہے. اللہ جب چاہتا ہے علم کو بھی کھینچ لیا کرتا ہے. تو شیطان تو وہ ہے کہ جو ہمیں ہر جگہ پر ورگلاتا ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ آپ کی نماز کو دیکھ رہے تھے. حیات حسن بصری میں لکھا ہے کہ لوگ آپ کی نماز دیکھ رہے تھے کہ کیسی نماز پڑھ رہے ہیں. نماز کے بعد آپ نے مجمع کو دیکھا کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو حضرت نے اپنے دل کو خطاب کر کے کہا شیطان کی چال میں نہ، شیطان کی چال میں نہ. اے نفس تو جانتا ہے کہ تو گنہگار ہے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ 4000 سال عبادت کرنے والا اگر ابلیس مردود ہو سکتا ہے تو حسن اللہ تجھے تو چٹکی میں مردود کر دے گا. اس لیے حقیقت یہ ہے کہ علم جو ہے وہ شیطان سے بچاتا ہے، تقوی اور ورع نصیب کرتا ہے. اور یہ علم یہاں پڑھایا جاتا ہے، علم دین کو سکھایا جاتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے جو شیطانی حربے سے بچنے کا ذریعہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام نبیوں کو جو ہے معجزات دیے گئے لیکن وہ سارے معجزات ان کے ساتھ چلے گئے. میں نے جو حدیث پڑھی اس کا ترجمہ کر دوں. سارے معجزات ان کے ساتھ چلے گئے. اب ید موسیٰ بھی نہ رہا، اب عصائے موسیٰ بھی نہ رہا. ہاں یہاں کوئی موسیٰ بھائی ہو اور اس کا عصا ہو وہ اور بات ہے، اور مولانا منظور صاحب کا عصا ہو وہ اور بات ہے. لیکن عصا وصا اب کچھ رہا نہیں، نہ عصائے موسیٰ رہا، نہ ید بیضہ رہا، نہ حضرت جو ہے نوح علیہ السلام کی وہ کشتی رہی، اور نہ تو اور انبیاء کرام علیہ السلام صالح کی وہ اونٹنی رہی، نہ عیسیٰ کے وہ معجزات رہے، نہ ہمارے آقا کے کوئی معجزات رہے. ہمارے آقا کے بے شمار معجزات، کنکریوں کا سلام کرنا، پانی کا بڑھ جانا، تیر کے ڈالنے پر، لعاب کے ڈالنے پر پانی کا بڑھ جانا. معجزات نبوی دو طرح کے ہیں، قولی ہے، فعلی ہے. قولی معجزات بھی ہے، فعلی معجزات بھی ہے. فعلی معجزات کا معنی ہاتھ ڈالا پانی بڑھنے لگا، لعاب ڈالا پانی بڑھنے لگا، یہ سب فعلی معجزات ہے. ایک کھجور کے ڈھیر پر بیٹھے سارا قرض ادا کروا دیا، یہ سب فعلی معجزات ہے.
اور قولی معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کوئی بات ارشاد فرمائی اور وہ ہو کر رہی، یہ قولی معجزہ ہے۔ مثلا یہ کہ آپ ایک دیہاتی کی عیادت کے لیے چلے گئے اور اسے کہا لا باس طہور انشاءاللہ، اللہ تجھے اچھا کر دے گا انشاءاللہ۔ وہ کہنے لگا میرا بخار اتنا ہے کہ جوان برا ہو جائے اور برا قبر میں پہنچ جائے، یہ دیکھ نہیں رہے ہو میرا بخار؟ حضرت نے فرمایا جا ایسا ہی ہو جائے۔ وہ ایسا ہی کہنا تھا کہ اس کی موت ہو گئی۔ یہ قولی معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک عورت آئی حضور کی خدمت میں، مجھے مرگی کی بیماری ہے، میں گر جاتی ہوں، اللہ کے نبی دعا فرما دیجئے میں اچھی ہو جاؤں۔ حضرت نے فرمایا صبر کر لے، اللہ جنت الفردوس عطا کرے گا۔ ایمان یافتہ تھی، تربیت یافتہ تھی۔ ہاں نبی کے صحابہ ہماری طرح سن کر سن ہو گئے ہیں، جیسے ہم تو سن ہو گئے ہیں نا، وعظ و نصیحت کی کمی نہیں، تعلیم و تعلم کی کمی نہیں، لیکن ہمارا بال بھی کھڑا نہیں ہو رہا ہے، بس سن کر کے دامن جھاڑ کر چلے جاتے ہیں۔ فتح مدائن کے موقع پر جب مدائن فتح ہوا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور سپہ سالار ہے، امیر لشکر ہے، اور ایک آدمی آیا اور اپنے کپڑے میں وہاں کے بادشاہ کا تاج چھپا کر کے، جو رومن امپائر کا تاج تھا، جو ہیروں سے بھرا ہوا، جو گول اور سونے سے بھرا ہوا، وہ کپڑے میں چھپا کر کے لایا اور حضرت سعد کو فرمایا یہ قیمتی چیز ہے حضرت لے لیجئے۔ حضرت نے لی اور اس کو بہت غور سے دیکھا، لیکن حضرت نہیں پہچانتے تھے اس سپاہی کو کہ یہ کون ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی تم کون ہو جو اتنے دیانتدار اور امانت دار، تم چھپانا چاہتے تو چھپا لیتے، یہ کتنا قیمتی جو ہے تاج ہے کہ تم اپنے خیمے میں اس کو لے جاتے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، تمہارا نام تو مجھے بتاؤ۔ اس نے فوراً چہرہ پھرا لیا اور پشت پھرا کر کہنے لگا مجھے نام کہنے کی ضرورت نہیں، وہ خوب جانتا ہے جس کے لیے میں نے دیا ہے، وہ اللہ خوب جانتا ہے جس کے لیے میں نے اس کو دیا ہے، یہ امانت میں میرے نام پر مرا جا رہا ہوں، وہاں اللہ کے لیے مرتے تھے۔ تو اس عورت سے کہا صبر کر لے اللہ جنت الفردوس دے گا۔ اس نے کہا میں صبر تو ضرور کر لوں گی، چلو کوئی حرج نہیں، لیکن اتنی دعا فرما دیں کہ میں راستے میں جاتی ہوں اور بے ہوش ہو جاتی ہوں، کم سے کم میرا سطر تو نہ کھلے۔ حضرت نے فرمایا جا تیرا سطر نہ کھلے۔ یہ قولی معجزہ تھا آپ کا کہ اس کی وفات تک وہ راستے میں بے ہوش ہو جاتی تھی، لیکن اس کا کپڑا ذرہ برابر ہتھا نہیں تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی معجزات، فعلی معجزات وہ سب قبر میں چلے گئے، لیکن ایک معجزہ اوحاہ اللہ تبارک، جو آپ پر وحی کیا گیا، جو قرآن مقدس ہے، جو ان کے سینوں میں اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کا کلام، یہ معجزہ نبوی ہے جو آج 1443 کے اندر بھی زندہ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ معجزہ زندہ رہے گا۔ اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ معجزہ قیامت تک چلے گا، اور اس کو دیکھنے والے، اس کو پڑھنے والے، اس کو سمجھنے والے قیامت تک چلتے رہیں گے۔ اگلے معجزوں کا حال تو یہ تھا کہ اس کا تعلق دیکھنے سے تھا، ید موسیٰ اور عصائے موسیٰ، ان سب کا تعلق دیکھنے سے تھا۔ میرے نبی کا قرآنی معجزہ دماغ سے ہے، عقل سے ہے، سمجھنے سے ہے، اور جو چیز دیکھ کر کے قبول کی جاتی ہے اس میں کبھی انکار کی گنجائش ہوا کرتی ہے کہ شاید جادو ہو، اسی لیے ان نبیوں کو جادو کر کہہ دیا کہ یہ نبی یہ جادو ہو سکتا ہے، لیکن دماغ سے جو بات سمجھے گا اس میں سحر اور جادو اور انکار کی گنجائش نہیں، اور ساری دنیا اس کو ہلانا چاہے وہ ہل نہیں سکتے ہیں، وہ ایمان چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ ساری دنیا اس پر تلی ہوئی ہے کہ کوئی ایمان نہ لائے اور اپنی طاقت لگا رہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کو منظور ہے تو اس کے مخلص بندے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اپنی جگہ ایک مسلم قرآنی طاقت ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا معجزہ ہے جو قیامت تک رہے گا۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور مجھے امید ہے کہ یہ قرآن قیامت تک ہے، معجزہ قیامت تک، تو اس کے سمجھنے والے، پڑھنے والے، دیکھنے والے، ایمان لانے والے بھی قیامت تک رہیں گے۔ تو قیامت کے دن امید ہے کہ سب سے بڑی میری امت ہوگی اور سب سے زیادہ جنت میں جانے والی میری امت ہوگی۔ اسی قرآن اور حدیث کو، انہی علوم کو اس مدرسے میں یہ علماء کرام پڑھاتے ہیں۔ اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، حق تعالی ان طلباء کے سینوں کو گنجین علوم بنا دے، اور رب کریم ان کو علوم سے مالا مال فرمائے۔ حق تعالی ہم تمام کو بھی مرتے دم تک قرآن سے، حدیث سے، اللہ سے، نبوی تعلیم سے وابستگی نصیب فرمائے، اور رب کریم بھٹکنے سے اور گمراہی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد
محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود شریف پڑھنا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، ہمیں تائبین میں سے بنا، ہمیں عابدین میں سے بنا، ہمیں زاہدین میں سے بنا، ہمیں مخلصین میں سے بنا، ہمیں ضالین میں سے نہ بنا، ہمیں گمراہوں میں سے نہ بنا، ہمیں غیر المغضوب علیہم میں سے نہ بنا۔ اللہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ان لوگوں میں سے بننے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ اس کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ اس کے منتظمین کو قبول فرما، معلمین کو قبول فرما، متعلمین کو قبول فرما۔ رب کریم جو لوگ اس کی مدد کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، نصرت کر رہے ہیں، اے اللہ اس کو محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرما، جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ علماء کی حفاظت فرما، صلحاء کی حفاظت فرما، دین کے داعیوں کی حفاظت فرما، عوام و خواص کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مرد و عورت کی حفاظت فرما۔ رب کریم یہ مجمع صرف اور صرف تیری نسبت پر آیا ہوا ہے، تیرے قرآن کی نسبت پر آیا ہوا ہے۔ اے اللہ ان سب کی آمد کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، ان کے حاجات کو پورے فرما۔ اے اللہ ان کے اندر کی مشکلیاں تو ہی جانتا ہے، ان کے اندر کے مصائب تو ہی جانتا ہے۔ رب کریم سب کے مشکلات کو حل فرما دے، مصائب کو حل فرما دے۔ اے اللہ جن کے کاروبار بند ہو چکے ہیں ان کے کاروبار کے دوبارہ چلنے کے راستے پیدا فرما دے، اسباب پیدا فرما دے۔ اے اللہ جن کے کارخانے بند ہو چکے ہیں اے اللہ ان کارخانوں کے چلنے کے اسباب پیدا فرما دے۔ اے اللہ تو ساری باتوں پر قادر ہے، اے اللہ ساری باتوں پر قادر ہے۔ دنیا تیری مٹھی میں ہے، اے اللہ تیری دو انگلیوں کے درمیان ہے، تو جس کے دل کو جس طرف پھیرنا چاہے پھیر سکتا ہے۔ اللہ اے اللہ کارخانوں کے چلنے کا نظام فرما دے، اسباب ظاہریہ و باطنیہ پیدا فرما دے، غیب سے اس کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ کاروبار کی رکاوٹوں کو دور فرما دے، سب کو رزق حلال عطا فرما، رزق حرام سے سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے الہ العالمین ہم اس بلا اور وبا کے زمانے میں اپنے بے شمار لوگوں کو تیرے حوالے کر چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کی درجات کو بلند فرما، ان کی کروت کروت مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں بہترین جگہ عطا فرما۔ اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما۔ اے اللہ ان بچوں کے سینوں میں تا قیام قیامت قرآن کو محفوظ فرما، ان کو تلاوت کا ذوق عطا فرما، تلاوت کا شوق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو عبادت، نماز اور روزہ اور تیرے ذکر کا ذوق عطا فرما، تیری نافرمانی، بغاوت، غیبت اور تیری خلاف بے حیائی والے قدم کو اٹھانے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم۔